جب رضا خواب گرا سے سر اٹھائے، دولت دیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ۔ باد توحید کے متوالو، شمر رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ و رضا کے دیوانوں، اولیاء امت کے چاہنے والوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ گلے ایمان کا گلدستہ میرے احمد رضا تم ہو، گلے ایمان کا گلدستہ میرے احمد رضا تم ہو، زمانے کے لیے تحفہ میرے احمد رضا تم ہو، زمانے کے لیے تحفہ میرے احمد رضا تم ہو، مفسر بھی، مجدد بھی، محدث بھی، مفکر بھی، مفسر بھی، مجدد بھی، محدث بھی، مفکر بھی، بشر حیران ہے کیا کیا میرے احمد رضا تم ہو، بشر حیران ہے کیا کیا میرے احمد رضا تم ہو۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیارے دیوانوں، سب سے پہلے تو میں آپ تمامی حضرات سے پرخلوص گزارش کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو آپ ضرور مکمل دیکھیں۔ انشاءاللہ آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت مفید ثابت ہو سکتی ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیارے دیوانوں، گزشتہ ویڈیوز میں میں نے سیرت اعلیٰ حضرت کے چند گوشوں پر جو نظر ڈالی تھی، آپ نے اسے سماعت فرمایا اور دیکھا کہ اعلیٰ حضرت کا مقام و مرتبہ کیا ہے، آپ کے حافظ ہونے کا، آپ کے مفتی ہونے کا اور بیعت اور خلافت سے سرفراز فرمائے جانے کی آپ نے سماعت فرمایا۔ تو آج میں گزشتہ ویڈیو میں جیسے میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں آگے کی ویڈیو ایسی بناؤں گا جس میں اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت امام احمد رضا خان پادری بریلوی علیہ رحمت رضوان کا علمی مقام وہابی علماء کی نظر میں کیا ہے، یعنی اعلیٰ حضرت کا مقام وہابی علماء کی نظر میں کیا ہے، آج میں وہ پیش کروں گا۔ کیونکہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ آج کچھ نام نہاد موحدین جو قرآن و حدیث پر عمل کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، وہابی، غیر مقلد، اہل حدیث، چاہے دیوبندی ہو، کوئی بھی ہو، جملہ بدمذہبہ جو اعلیٰ حضرت کی شان میں آج گستاخیاں کر رہے ہیں، انہیں بدنام کرنے کی ایک مہم جو چلا رہے ہیں، اسی لیے میں ان لوگوں کے لیے یہ ایک تعزیانے کے طور پر آج یہ ویڈیو بنا رہا ہوں کہ دیکھو آج تم تو اعلیٰ حضرت کی شان میں بکواس کر رہے ہو، چھوٹے سے لے کر بڑے تک، مرد سے لے کر جاہل خواتین تک آج سوشل میڈیا پر بیٹھ کر اعلیٰ حضرت کی شان میں بکواس کر رہی ہیں، اعلیٰ حضرت کے خلاف بھونک رہی ہیں۔ تو میں آج انہی کے لیے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں کہ آج تم تو ان کے خلاف بکواس کر رہی ہو، لیکن دیکھو تمہارے اکابر نے اعلیٰ حضرت کو کیا تسلیم کیا ہے، تمہارے اکابروں کی نظروں میں اعلیٰ حضرت کا مقام کیا ہے۔ غور سے اس ویڈیو کو سنیں، اس ویڈیو سے ہمارے سنی بھائیوں کا تو ایمان تازہ ہو جائے گا، اور میں گزارش کرتا ہوں کہ ان بھائیوں سے جو غلطی سے بدمذہبوں کی چکر میں چلے گئے ہیں اور اعلیٰ حضرت کے مخالف ہو گئے ہیں، انشاءاللہ اس ویڈیو کو دیکھ کر آپ غیر جانبداری سے اگر سوچیں گے تو انشاءاللہ گمراہی سے بچ جائیں گے، اور اعلیٰ حضرت حقیقت میں ہے کیا یہ آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، آج میں وہابی علماء کی تحریروں سے بتاؤں گا کہ اعلیٰ حضرت حقیقت میں ہے کیا۔ تو سب سے پہلے میں آج بانی دیوبند مولانا قاسم نانوتوی دیوبندی ان کی عبارت پیش کر رہا ہوں کہ وہ اعلیٰ حضرت کو کیا سمجھتے ہیں۔ دیوبندی حکیم الامت اشرف علی تھانوی بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ مولانا قاسم نانوتوی دہلی میں تشریف رکھتے تھے، اور ان کے ساتھ مولانا احمد حسن امروہی اور امیر شاہ خان صاحب بھی تھے۔ رات کو جب سونے کے لیے لیٹے تو ان دونوں نے اپنی چارپائی ذرا الگ الگ بچھا دی اور باتیں کرنے لگی۔ امیر شاہ خان صاحب نے مولوی صاحب سے کہا کہ صبح کی نماز ہم ایک برج والی مسجد میں پڑھیں گے، سنا ہے کہ وہاں کے امام قرآن شریف بہت اچھا پڑھتے ہیں۔ مولوی صاحب نے کہا بے تکلفی سے، ارے پٹھان، ارے جاہل، ہم اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے؟ وہ تو ہمارے مولانا نانوتوی کو تکفیر کرتا ہے، نانوتوی کی تکفیر کرتا ہے، یعنی ان پر کفر کا فتویٰ لگاتا ہے۔
یہ دو مولانا گفتگو کر رہے تھے. ایک مولانا نے کہا کہ صبح کی نماز ہم اس برج والی مسجد میں پڑھیں گے جہاں کا امام اچھی قرآن پڑھتا ہے, قرآن کی قرات اچھی کرتا ہے. تو دوسرے مولانا نے کہا ارے کیا بے وقوفی کرتے ہو, ہم اس مولانا کے پیچھے نماز پڑھیں گے جو ہمارے مولانا قاسم نانوتوی پر کفر کا فتویٰ صادر کرتا ہے. ان دونوں کی گفتگو مولانا نانوتوی نے سن لی اور زور سے فرمایا, احمد حسن, میں تو سمجھا تھا کہ تو پڑھا لکھا ہے مگر تو جاہل ہی رہا اور پھر دوسروں کو جاہل کہتا ہے. ارے کیا قاسم کی تکفیر سے یعنی مجھ پر کفر کا فتویٰ صادر کرنے سے کیا وہ قابل امامت نہیں رہا؟ میں تو اس کی دینداری کا معتقد ہو گیا. قاسم نانوتوی صاحب فرماتے ہیں میں تو اس کی دینداری کا معتقد ہو گیا. اس نے میری ایسی کوئی بات ہی سنی ہوگی جس کی وجہ سے میری تکفیر واجب تھی. وہ روایت غلط پہنچی ہو تو یہ راوی پر الزام ہے, تو اس کا سبب دین ہی ہے. اب میں خود اس کے پیچھے نماز پڑھوں گا. غرض کے صبح کی نماز مولانا نانوتوی نے اس بریلوی امام کے پیچھے پڑھی. یہاں سے ثابت ہو گیا کہ مولانا قاسم نانوتوی بریلویوں کو مسلمان سمجھتے تھے, کافر ہرگز نہیں سمجھتے تھے, لہذا انہوں نے اس امام کے پیچھے نماز پڑھی. یہ حوالہ ہے افاظت الیومیہ جلد نمبر 4. آج پوری گفتگو میں حوالوں کے ساتھ کر رہا ہوں, اپنی کوئی بات نہیں. ٹھنڈے دل سے آپ اس ویڈیو کو دیکھیں اور فیصلہ کریں. باحوالہ گفتگو کر رہا ہوں کہ وہابی اکابرین نے کس کتاب میں اعلیٰ حضرت کے تعلق سے کیا لکھا ہے. اب آئیے, ایک حوالہ تو آپ نے سن لیا یہ جو میں نے پیش کیا, حوالہ افاظت الیومیہ جلد نمبر 4 کا. اب دوسرا حوالہ ایک اور مشہور دیوبندی عالم ہیں جن کا چرچا دیوبندیوں کے گھر گھر میں ہوتا ہے, اشرف علی تھانوی صاحب, جنہیں حکیم الامت بھی کہتے ہیں. تو دیوبندی حکیم الامت اشرف علی تھانوی صاحب کے خلیفہ مفتی محمد حسن بیان کرتے ہیں کہ حضرت تھانوی نے فرمایا کہ اگر مجھے مولوی احمد رضا بریلوی کے پیچھے نماز پڑھنے کا موقع ملتا تو میں پڑھ لیتا. حوالہ حیات امدادیہ صفحہ نمبر 38. کیا سنا آپ نے؟ اشرف علی تھانوی صاحب کہتے ہیں کہ اگر مجھے اعلیٰ حضرت کے پیچھے نماز پڑھنے کا موقع ملتا تو میں پڑھ لیتا. تو یہ سونار کی ایک لوہار کی ہے کہ وہ اعلیٰ حضرت کو مسلمان سمجھتے تھے, اسی لیے ان کے پیچھے نماز پڑھنے کی تمنا ان کے دل میں تھی. اور یہی اشرف علی تھانوی صاحب فرماتے ہیں کہ میرے دل میں احمد رضا کے لیے بے حد احترام ہے. اشرف علی تھانوی صاحب کیا فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت کے تعلق سے کہ میرے دل میں امام احمد رضا کے لیے بہت احترام ہے. وہ ہمیں کافر کہتا ہے لیکن عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بنا پر کہتا ہے, کسی اور غرض سے تو نہیں کہتا. حوالہ ہفت روزہ چٹان لاہور 23 اپریل 1962. یعنی اشرف علی تھانوی فرماتے ہیں کہ وہ عشق رسول کی بنیاد پر مجھے کافر کہتا ہے, کسی اور غرض سے تو نہیں کہتا. اب آئیے ایک اور دیوبندی محدث انور شاہ کشمیری, وہ فرماتے ہیں, کیا فرماتے ہیں؟ دیوبند کے محدث انور شاہ کشمیری کہتے ہیں کہ جب بندہ, یعنی دیوبندی محدث انور شاہ کشمیری خود کے بارے میں کہتے ہیں کہ جب میں ترمذی شریف اور دیگر کتب حدیث کی شروع لکھ رہا تھا تو حسب ضرورت حدیث کی جزیات دیکھنے کی ضرورت پیش آئی, تو میں نے شیعہ حضرات و اہل حدیث حضرات و دیوبندی حضرات کی کتابیں دیکھی مگر ذہن مطمئن نہ ہوا. بلاخر ایک دوست کے مشورے سے مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی کی کتابیں دیکھی تو میرا دل مطمئن ہو گیا, اب بخوبی احادیث کی شروع لکھ سکتا ہوں. تو واقعی بریلوی حضرات کے سرکردہ عالم مولانا احمد رضا خان صاحب کی تحریریں شستہ اور مضبوط ہیں, جسے دیکھ کر یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ مولوی احمد رضا خان صاحب ایک زبردست عالم دین اور فقیہ ہیں. حوالہ رسالہ دیوبند صفحہ 21 جمادی الاول 1330 ہجری. انور شاہ کشمیری صاحب کہتے ہیں, دیوبند کے مشہور محدث, میں نے ترمذی شریف و دیگر کتب حدیث کی لکھنا جب شروع کی تو میں دیوبندی حضرات کی, اہل حدیث حضرات کی, وہابی حضرات کی اور شیعہ حضرات کی میں نے کتب دیکھی لیکن مجھے اطمینان نہیں ہوا. ایک دوست نے مشورہ دیا کہ اعلیٰ حضرت کی کتابیں دیکھو. جب میں نے اعلیٰ حضرت کی کتابیں دیکھی تو دل کو اطمینان آ گیا, قرار آ گیا, تو تب میں نے احادیث کی لکھنا شروع کی. اور انہوں نے کہا کہ احمد رضا بہت بڑے زبردست عالم دین اور بلند پایہ فقیہ ہیں. انہوں نے تسلیم کر لیا. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں, ایک اور دیوبندی محدث شبیر احمد عثمانی, وہ کیا فرماتے ہیں؟ دیوبند کے شیخ الاسلام
शब्बीर अहमद उस्मानी लिखते हैं कि मौलाना अहमद रजा खां को तकफीर के जुर्म में बुरा कहना बहुत ही बुरा है, क्योंकि वो बहुत बड़े आलिम और बुलंद पाया मुहक्किक थे। कौन फरमाते हैं? देवबंदियों के मशहूर मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी फरमाते हैं कि मौलाना अहमद रजा खां को तकफीर के जुर्म में बुरा मत कहो, यानी उन्होंने जिन पर कुफ्र का उन्होंने फतवा लगाया है उस बिना पर अहमद रजा खां साहब को बुरा मत कहो, क्योंकि बहुत बड़े आलिम और बुलंद पाया मुहक्किक थे। मौलाना अहमद रजा की रोहलत आलम इस्लाम का एक बहुत ही बड़ा सानिहा है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, शब्बीर अहमद उस्मानी ने फरमाया। हवाला इसका रिसाला हादी देवबंद सफ़े 20 जिलहज्जा 1369 हिजरी। 4 हवाले मैंने दे दिए। अब आइए पांचवा हवाला दे एक और देवबंदी फकील असर मुफ्ती किफायतुल्लाह दहलवी, मशहूर अकाबिर हैं ये। ऐसे तो हजारों देवबंदी उलमा हैं, लेकिन मशहूर अकाबिर जिनके हर देवबंदी के मुंह पर उनके तस्करे चलते हैं वो पेश कर रहा हूं। तो किफायतुल्लाह दहलवी साहब क्या कहते हैं आला हज़रत के ताल्लुक से? सुनिए। वो कहते हैं कि इसमें कोई कलाम नहीं, यानी इसमें कोई शक नहीं कि मौलाना अहमद रजा खां साहब का इल्म बहुत वसी था। हवाला हफ्त रोजा हुजूम दहली। अब आइए एक और मुहद्दिस, उनके मुफ्ती आजम देवबंद मुफ्ती मोहम्मद शफी कराची का हवाला पेश कर रहा हूँ। यानी मुफ्ती मोहम्मद शफी जो कराची के मुफ्ती आजम कहलाते हैं, मुफ्ती देवबंद कहलाते हैं, उनका हवाला दे रहा हूं कि वो आला हजरत को किस नजर से देखते थे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मुफ्ती शफी साहब फरमाते हैं, ये कहते हैं कि मौलवी अहमद रजा खां साहब बरेलवी के मुताल्लिकीन को काफिर कहना सही नहीं है। हवाला फतावा दारुल उलूम देवबंद जिल्द 2 सफ़े 142। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, 6 हवाले गुजर चुके। अब 7वां हवाला देखिए, देवबंदी शेख तफसीर मोहम्मद इदरीस कांधरवी साहब की। देवबंदी शेख तफसीर मौलवी मोहम्मद इदरीस कांधरवी के मुतालिक देवबंदी आलिम कौसर नियाजी लिखते हैं कि मैंने सही बुखारी का दर्स मशहूर देवबंदी आलिम शेखुल हदीस हजरत मौलाना इदरीस कांधरवी से लिया है। क्या फरमाते हैं कौसर नियाजी साहब कि मैंने सही बुखारी शरीफ का दर्स देवबंदी आलिम शेखुल हदीस मौलाना इदरीस कांधरवी से लिया है। कभी कभी आला हजरत इमाम अहमद रजा खान का दौरान गुफ्तगू जिक्र आ जाता हमारे दरमियान, तो मौलाना इदरीस कांधरवी वो फरमाते, मौलवी साहब मौलाना अहमद रजा खान साहब की बख्शिश तो उन्हीं फतवों के सबब हो जाएगी। अल्लाह ताला फरमाएगा, अहमद रजा खान तुम्हें हमारे रसूल से इतनी मोहब्बत थी कि इतने बड़े बड़े आलिमों को भी तुमने माफ नहीं किया। तुमने समझा कि इन्होंने तौहीन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है तो उन पर भी कुफ्र का फतवा लगा दिया। जाओ, इसी एक अमल पर हमने तुम्हारी बख्शिश कर दी। हवाला रोजनामा जंग लाहौर 3 तारीख 10वां महीना 1990 ईस्वी। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, क्या सुना आपने? शेख तफसीर इदरीस कांधलवी साहब कहते हैं आला के ताल्लुक से कि मौलाना अहमद रजा खान ने जो गुस्ताखान रसूल पर, जिन उलमा ने गुस्ताखी रसूल की, उन पर जो कुफ्र का फतवा लगाया, इदरीस कांधलवी साहब देवबंदी है लेकिन फिर भी कहते हैं अहमद रजा खान ने जो उलमा पर कुफ्र का फतवा लगाया है उन फतवों की वजह से ही अल्लाह तबारक व तआला आला हज़रत की बख्शिश फरमाएगा। वो फरमाएगा, अहमद रजा तुम्हें हमारे महबूब से यानी हमारे रसूल से इतनी मोहब्बत थी, सैयदुल अंबिया से इतनी मोहब्बत थी कि तुमने इतने बड़े बड़े उलमा के नाम से भी खौफ नहीं किया। बड़े बड़े उलमा होने के बावजूद जब तुमने देखा कि इन्होंने रसूल की शान में गुस्ताखी की है, उन पर कुफ्र का फतवा लगा दिया, लिहाजा जाओ हम तुम्हारी इसी अदा से खुश होकर तुम्हारी बख्शिश कर देंगे। कौन फरमा रहे हैं? देवबंदी आलिम फरमा रहे हैं। एक और हवाला, सुलेमान नदवी साहब क्या कहते हैं आला हज़रत के ताल्लुक से? सुलेमान नदवी साहब लिखते हैं, इस आखर ने यानी मैंने मौलाना अहमद रजा खान साहब की चंद किताबें देखी तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। हैरान था कि वाकई मौलाना बरेलवी साहब मरहूम की ये तहरीरें हैं जिनके मुतालिक कल तक ये सुना था कि वो सिर्फ अहले बिदअत के तर्जुमान है और सिर्फ चंद फुरुई मसाइल तक महदूद है, लेकिन आज पता चला नहीं, हरगिज नहीं, ये अहले बिदअत के नखीब नहीं बल्कि ये तो आलम इस्लाम के स्कॉलर और शाहकार नजर आते हैं।
اور جس قدر مولانا مرحوم کی تحریروں میں گہرائی پائی جاتی ہے، اس قدر گہرائی تو میرے استاد مکرم جناب مولانا شبلی صاحب اور حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب اور حضرت مولانا محمود حسن صاحب اور حضرت مولانا شیخ التفسیر علامہ شبیر احمد عثمانی کی کتابوں میں بھی وہ نہیں ملتا جس قدر مولانا کی بریلوی کی تحریروں کے اندر ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، تو سلیمان ندوی صاحب نے کیا فرمایا؟ میرے یہ جو اکابر ہے ان کی تحریروں میں بھی وہ گہرائی نہیں ملتی جو اعلیٰ حضرت کی تحریروں میں ملتی ہے۔ حوالہ اس کا ماہنامہ ندوہ اگست 1931 صفحے نمبر 17۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، اب آئیے 90واں حوالہ سنیے آپ۔ مولانا شبلی نعمانی دیوبندی اکابر دیوبند میں شمار ہوتے ہیں۔ آپ لکھتے ہیں مولوی احمد رضا خان صاحب بریلوی جو اپنے عقائد میں سخت متشدد ہیں، مگر اس کے باوجود مولانا صاحب کا علمی شدر اس قدر بلند درجے کا ہے کہ اس دور کے تمام عالم دین اس مولوی احمد رضا خان صاحب کے سامنے پر کہہ کے بھی حیثیت نہیں رکھتے۔ اس آخر نے بھی آپ کی متعدد کتابیں دیکھی ہیں۔ حوالہ رسالہ ندوہ اکتوبر 1914 صفحے نمبر 17۔ شبلی نعمانی دیوبندی کیا فرماتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ جو اعلیٰ حضرت اپنے عقائد میں اتنے متشدد ہیں، مگر اس کے باوجود آپ کا علمی جو مقام ہے اس قدر بلند ہے کہ اس دور کے تمام علماء کو بھی ملا لیا جائے تو اعلیٰ حضرت کے نزدیک ان کی کوئی بڑائی نہیں، یعنی ان کی کوئی ایسی حیثیت نہیں جیسی اعلیٰ حضرت کی ہے، یعنی ان کا علم بالکل کم ہے، اعلیٰ حضرت کا علم بہت بلند و بالا ہے۔ اب 10واں حوالہ آپ دیکھیے، ابو الحسن علی ندوی جن کو علی میاں ندوی بھی شاید کہا جاتا ہے، ان کا حوالہ علی میاں ندوی ابو الحسن علی ندوی کیا لکھتے ہیں اعلیٰ حضرت کے تعلق سے؟ لکھتے ہیں فقہ حنفی اور اس کی جزیات پر جو ان کو یعنی اعلیٰ حضرت کو عبور حاصل تھا، اس زمانے میں اس کی نظیر نہیں ملتی۔ حوالہ نزہۃ الخواطر جلد 8 صفحے نمبر 38۔ علی میاں ندوی نے بھی اعلیٰ حضرت کے علم کو تسلیم کر لیا۔ اب آئیے ماہر القادری، یہ کیا فرماتے ہیں؟ یہ بھی بہت بڑے دیوبندی عالم ہیں۔ وہ فرماتے ہیں مولانا احمد رضا خان بریلوی مرحوم دینی علوم کے جامع تھے، دینی علم و فضل کے ساتھ شیوہ بیان شاعر بھی تھے۔ ماہنامہ فاران کراچی ستمبر 1973 عیسوی۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، اب آئیے آخری حوالہ پیش کرتا ہوں۔ ابو الکلام آزاد، یہ بھی دیوبندی ہیں اور دیوبندیوں میں ان کا بڑا چرچا ہے۔ تو یہ کیا لکھتے ہیں؟ ابو الکلام آزاد صاحب لکھتے ہیں کہ وہابیہ دیوبندیہ کے مذہب کے امام ابو الکلام آزاد نے کہا کہ مولانا احمد رضا خان کیا فرمائیں دیوبندی ہیں، لیکن کیا فرماتے ہیں ابو الکلام آزاد صاحب کہ مولانا احمد رضا خان صاحب ایک سچے عاشق رسول گزرے ہیں، میں تو یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ ان سے توہین نبوت ہو۔ بحوالہ امام احمد رضا ارباب علم و دانش کی نظر میں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، یہ جو میں نے 10-12 حوالے دیے، اتنے اکابر دیوبند کے جو حوالے دیے، دیوبندی جن کو اپنے اکابر مانتے ہیں، وہابی جن کو اپنے اکابر مانتے ہیں، ان کی نظر میں اعلیٰ حضرت کا مقام کیا ہے آپ نے دیکھ لیا۔ روز روشن کی طرح اعلیٰ حضرت کا علم آپ کے سامنے آ گیا کہ ان اکابرین کے نزدیک بھی اعلیٰ حضرت کا کتنا احترام تھا، ان کے پیچھے نماز پڑھنے کی آرزو تھی، اور بریلویوں کے پیچھے اکابر دیوبند نماز پڑھا کرتے تھے، اور ان کا علم ایسا تھا کہ پوروں کا علم ایک طرف ان کا ایک طرف۔ جتنے فضائل میں نے اعلیٰ حضرت کے بیان کیے وہابی علماء کی تحریروں کے ذریعے آپ نے سماعت فرما لی۔ تو میں گزارش کرتا ہوں جو ہمارے بھائی لا علمی سے بد مذہب ہو گئے ہیں، اعلیٰ حضرت کے تعلق سے ان کے دل میں کینہ، کپٹ، بغض، حسد جو آ گیا ہے یا وہابیوں نے بھر دیا ہے، تعصب کی عینک آنکھوں سے نکالے اور اعلیٰ حضرت کی شخصیت کو سمجھے، ان کی کتابوں کو پڑھیں گے، انشاءاللہ العزیز آپ گمراہی سے بچ جائیں گے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، آج ایسے لوگ ہیں جو 4 کتابیں پڑھ کے اپنے آپ کو طالب علم کہتے ہیں۔ جاہل خاتون جو بیٹھی بھی ہے نا صراط مستقیم پہ، نصرت نام کی، وہ 4 کتابیں پڑھی ہے، خود کہتی ہے کہ میں
طلبہ ہوں، میں طالب علم ہوں، لیکن اعلیٰ حضرت کی شان میں جو بکواس کر رہی ہے کہ احمد رضا خان وہ کافر تھے، ان کے ماننے والے کافر تھے، تو ان کے لیے تعزیانہ عبرت ہے۔ تمہارے اکابر نے تو اعلیٰ حضرت کو مسلمان تسلیم کیا ہے، اور اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ جو کوئی کسی کافر کو، کسی مسلمان کو کافر کہے، وہ اگر سامنے والا مسلمان ہے تو کہنے والا جو کفر کا فتویٰ دے رہا ہے اس پر پلٹ جائے گا۔ تو اب اعلیٰ حضرت تو مسلمان تھے، اسی لیے اکابر دیوبند نے انہیں مسلمان سمجھا ہے۔ اب اگر وہ اعلیٰ حضرت مسلمان تھے تو ان اکابر دیوبند نے جو ان کو مسلمان مانا ہے، ان جاہل وہابیوں کی نظر میں ان کے اکابر کیا ہے؟ تو بس فیصلہ میں آپ پر چھوڑتا ہوں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے، اعلیٰ حضرت کا وہ علم ہے، اعلیٰ حضرت کی وہ شخصیت ہے، اعلیٰ حضرت ایک محدث تھے، اعلیٰ حضرت ایک مفکر تھے، اعلیٰ حضرت ایک عظیم الشان مصنف تھے، اعلیٰ حضرت ایک عاشق رسول تھے۔ ان کی شخصیت ایسی تھی، ان کی شخصیت کو ناپنے کے لیے 72 جماعتوں کی ٹوپیاں گر چکی ہیں۔ یعنی اعلیٰ حضرت علم کا وہ قطب مینار تھے، 72 باطل جماعتوں کی ٹوپیاں ان کے خد کو، ان کو علم کو ناپنے کے میں ہی گر چکی ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت کے علم کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اسی لیے بد مذہب وہابیوں کی یہ کوشش ہے اس زمانے میں کہ جب ان کا علم کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ان کے دلائل کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو وہ کیا کر رہے ہیں؟ بچوں کی مانند اعلیٰ حضرت پر گالی گلوچ کر رہے ہیں، بہتان تراشی کر رہے ہیں، اور بدنام کرنے کی مہم پر جٹے ہوئے ہیں۔ لہذا آپ تمام سے گزارش ہے کہ اعلیٰ حضرت کی تصانیف کو پڑھیں اور انہیں سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے گا۔ آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ اگر میرے اس ویڈیو سے آپ کو کچھ اسلامی معلومات ہو رہی ہیں تو اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، کیونکہ دین کی بات آگے پہنچانا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عشق رسول میں جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرمائے، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے، اور خاتمہ فرمائے تو ایمان پر خاتمہ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔